رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کو روک لیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے صلح نامہ تحریر کروایا اور واپسی پر آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے اور اسلام کی دعوت دی، اور وہ خطوط لکھنے کے بعد آپ 7 ہجری میں ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد لے کر یہود کے مقابلے کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ یہود ان کے 12 قبیلے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی غلامی سے نجات پا کر نکلے تھے، 12 قبیلے، اور وہ شام کے اندر فلسطین میں قیام پذیر تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے ان کو بہت زیادہ مارا، قتل کیا۔ اس وقت یہ 12 قبیلے شام سے نکلے اور یثرب کی طرف آئے۔ 3 قبیلے مدینہ طیبہ میں ٹھہرے اور 9 قبیلے خیبر کے اندر رک گئے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ آخری نبی کھجوروں کے علاقے میں آئیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے جہاد کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب آخری نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، اور وہ یہود سارے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، انہوں نے ضد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے، کلمہ نہ پڑھا۔ اب جو 3 یہودیوں کے قبیلے مدینہ میں تھے، انہوں نے شرارتیں کی، مسلمانوں کو تنگ کیا، آپ نے ان کو بھی یہاں سے نکال دیا۔ اب وہ 3 قبیلے بھی خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ اب خیبر میں 12 کے 12 قبیلے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی، جنگ اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکین مکہ سے فارغ ہوئے، ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ اب 10 سال تک ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تو آپ اسلام کے دوسرے دشمن یہودیوں کے لیے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر کا راستہ 2 راستے تھے، ایک مدینے سے شمال کی طرف سے اور ایک مدینے سے جنوب کی طرف سے۔ جو چھوٹا راستہ تھا وہ مدینے سے شمال کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جنوب کے راستے سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دشمن کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ آپ جب خیبر کے علاقے تک پہنچے، اب خیبر کے قلعوں کی طرف جانے والے 4 راستے تھے۔ آپ نے وہاں کے گائیڈ سے پوچھا کون کون سے راستے خیبر میں جاتے ہیں، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اس نے کہا ایک راستہ ہے، اس سڑک کا راستے کا نام حزن ہے، حزن کا معنی غم۔ آپ نے فرمایا ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ دوسرے کا نام شک ہے، اس کا معنی پھاڑ دینا۔ آپ نے فرمایا ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ تیسرے کا اور نام بتایا اور اس کا معنی بھی اچھا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ہم اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ چوتھے کا نام مرحب تھا، اس راستے کا نام مرحب کا معنی کھلی جگہ، آسانی، کشادگی۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم اس کھلے راستے سے، آسانی والے راستے سے داخل ہوں۔ غور کیجئے گا،
پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سفر کے لیے بھی اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے کا معنی اچھا تھا. اور ہمارے ہاں آج یہ دوڑ لگی ہے کہ بچوں کے نام وہ رکھو جو کبھی کسی نے سنے نہ ہو, کبھی کسی نے بولے نہ ہو, کبھی کسی نے لکھے نہ ہو, کبھی کسی کو معلوم ہی نہ ہو, چاہے ان کا معنی کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو اور معنی بنتا ہی کیوں نہ ہو, ہمیں وہ لفظ اور وہ نام بڑے پسند آتے ہیں. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ناموں کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھا, بلکہ آپ نے ناموں کے معانی پر غور کیا ہے اور اپنے سفر کے لیے بھی اس راستے کا انتخاب کیا جس کا معنی بڑا اچھا تھا. بہرحال آپ مرحب کے راستے سے گئے تو مرحب ایک سردار کا نام بھی تھا اور اس کا کلا تھا, اور اس کے کلے کا اس نے نام رکھا تھا ناعم. وہ سب سے پہلے کلا مرحب کا کلا آ گیا اور باقی کلے اس سے آگے تھے. اب اس کو فتح کر کے ہی آگے پہنچا جا سکتا تھا. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر رات تھوڑا سا خیبر سے پیچھے گزاری. جیسے ہی صبح کی روشنی آئی آپ اپنے پورے لشکر کو لے کر اس قلعے کے قریب چلے گئے. وہ لوگ صبح صبح اپنے آلات زراعت کھیتی باڑی کے آلات اٹھا کر قلعے سے باہر نکل کر کھیتیوں میں جانے لگے. تو آپ کو اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو ہکے بکے رہ گئے اور واپس کی طرف دوڑے, اور وہ کہنے لگے جا محمد والخمیس صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے اور ہمارے اوپر ایک دم سے چڑھائی ہو گئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحتکم فساء صباح المنذرین. آپ نے اللہ اکبر کے نام اور نعرے بلند کیے اور آپ نے فرمایا آج خیبر تباہ ہو جائے گا. اور جب ہم اس قوم کے پاس آ جاتے ہیں جن کو پہلے بڑا اللہ کا ڈر سنایا گیا وہ نہ مانے تو پھر ان کی صبح بڑی ہی برے طریقے سے ہوتی ہے. آپ اپنے افراد کو لے کر اس مرحب کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا, لیکن وہ قلعے کی دیواریں بہت بلند بلند تھی اور وہاں کے افراد بڑے جنگجو اور بہادر اور بڑے تیر انداز تھے. مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ تو کر لیا, لیکن وہ اوپر سے تیر گراتے, تیر پھینکتے, مسلمانوں کا مقابلہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, تقریباً 10 دن تک ان کا محاصرہ رکھا. اور آپ اپنے صحابہ مختلف, کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپہ سالاری میں ایک پورا گروہ بھیجتے جو جا کے جنگ کرتے. سارا دن لڑائی ہوتی رہتی لیکن فتح نہ ہوتی. شام ہوتی تو لڑائی بند ہو جاتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا, دوسرے صحابہ کو لشکر دے کر بھیجا, حتیٰ کہ 10 سے زیادہ دن گزر گئے, کوئی ان کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ نہیں ہو رہا. تو 10 دن کے بعد مرحب جو ہے وہ خود باہر نکل آیا اور اپنے قلعے سے باہر آ کر دعوت مبارزہ دیتا ہے کہ ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا. تو صحابہ میں ایک صحابی عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی, وہ کہنے لگے حضور علیہ السلام مجھے جانے دے. آپ نے ان کو بھیجا, بڑے بہادر تھے. مرحب کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا. مرحب نے اپنے اشعار پڑھے, انہوں نے اپنے اشعار پڑھے, مقابلہ ہوا. لیکن اس صحابی کی تلوار ذرا لمبائی میں چھوٹی تھی. انہوں نے اتنے زور سے اس کو تلوار ماری تاکہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دے, ہڈی کاٹ کے رکھ دے. لیکن ایسا ہوا کہ وہ تلوار اس کی ٹانگ تک نہ پہنچ پائی, وہ پیچھے ہٹ گیا. اور زور ایسا لگایا انہوں نے کہ ان سے پھر اپنا ہاتھ روکا نہ جا سکا اور اپنی ہی تلوار آ کر اپنے ہی جسم پر لگ گئی اور وہ شہید ہو گئے. اب مرحب کا اور زیادہ خون بڑھ گیا اور وہ اپنے آپ کو مزید بہادر سمجھنے لگا. مسلمان پریشان بھی ہوئے کہ یہ صحابی اپنی ہی تلوار سے فوت ہو گئے, اب یہ شہید شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عربی مشا مثلہ,
بہت کم عربی اتنے بہادر ہوتے ہیں جتنا عامر بہادر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 شہادتوں کا اجر عطا فرما دیا. پھر اگلا روز ہونے لگا، مسلمان کچھ پریشان بھی تھے، تو آپ نے رات کو کہا کہ پریشانی ختم کرو، آسمان سے آج وحی آ چکی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور علیہ السلام کیا وحی آئی؟ فرمایا آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک نام بتا دیا ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں اس گروہ کا، اس لشکر کا سپہ سالار اس کو بنا دوں گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دوں گا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے پیغمبر علیہ السلام اس بندے کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں. یعنی دونوں کی طرف سے سچی محبت، ایک دوسرے کی گارنٹی مل گئی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ کل فتح عطا کر دیں گے. صحابہ کہتے ہیں ساری رات ہم بڑے بے چین رہے اور ہم سوچتے رہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھنڈا کسے ملے گا. اور یہ اعزاز معمولی نہیں تھا. آج آپ سب بھی اور میں بھی یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، لیکن یہ کتنے سچے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر جب اللہ کے رسول کی محبت ہے تو حضور بھی ہمارے ساتھ محبت کرے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ محبت کرے، لیکن ہم کیسے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور یہ دنیا و ما فیہا کی سب سے بڑی ڈگری ہے کہ جس کے بارے میں نبوت کی زبان کہہ دے، آقا فرما دے یہ بندہ ایسا ہے کہ ہے تو زمین پہ لیکن آسمان والا رب اس سے محبت کرتا ہے. یہ سب سے بڑی ڈگری ہے. اب صحابہ رات تو بڑی مشکل سے گزاری. فجر کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی عہدے کو پسند نہیں کیا، لیکن آج میں بھی اپنی ایڑیاں اٹھا کر اس طرح اپنے پاؤں کو اوپر کھڑا کر کے ان کے اوپر بیٹھ گیا تاکہ میں ذرا نمایاں نظر آؤں. لیکن حضور علیہ السلام کی نگاہ گھومی تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ فرمایا ہوا یشتکی فی عینی رمد، وہ تو بیمار ہیں اور وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں. ان سے تو یہاں تک بھی مسجد میں بھی نہیں آیا گیا، جو نماز کی جگہ یہاں تک بھی نہیں آیا گیا، تو وہ جہاد کیسے کریں گے؟ اب صحابہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ چلے وہ نہیں تو اب کسی اور کا نام آ جائے گا. لیکن وحی کے ذریعے ایک نام مختص ہو چکا تھا، اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے اور پیغمبر علیہ السلام کو بتا دیا جائے وہ تبدیل نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا ان کو بلایا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا. پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا، وہ ایسے درست ہوئے کانہو لم یکن بہ وجع، گویا کہ ان کو کبھی تکلیف تھی ہی نہیں، وہ بالکل درست ہوئے. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی تلوار دی اور آپ نے کہا اپنے لشکر کو لے کر چلے جاؤ. حضور کیا کروں؟ فرمایا پہلے جا کے ان کو دین اسلام کی دعوت دو، اگر وہ مان جائیں تو تیرے لیے ایک آدمی کا مسلمان ہونا صرف اونٹوں سے بہتر ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر اللہ کا نام لے کر لڑائی کر، آسمان والے کی طرف سے تیری فتح کا اعلان ہو چکا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ مرحب پھر وہ باہر آیا اور وہ کل کا بڑا مزید اپنے آپ کو متکبر بنا چکا تھا، آج پھر آ کر دعوت مبارزت دیتا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں جاتے ہیں. وہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، وہ علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں قد میں ذرا چھوٹے تھے اور وہ ذرا اونچا لمبا جوان تھا، اور وہ کہتا ہے کسی بڑے کو بھیجو. کہا بڑے نے ہی بھیجا ہے لیکن تیرے لیے بھیجا ہے، تجھے کیا معلوم کہ آج کس نے مجھے بھیجا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، وہ آئے، آپس کے اندر مقابلہ ہوا. اس نے پھر اپنے اشعار سنائے، قد علمت خیبر انی مرحب ساقی السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب
وہ پھر اپنے اشعار پڑھتا ہے کہ جب جنگیں شعلے مار کر بڑک اٹھتی ہیں، پھر میں اسلحہ پہن کے میدان میں آ جاتا ہوں تو میں مرحب کے نام کے تذکرے دنیا کرتی ہے، میں بڑا بہادر ہوں۔ اس نے یہ کہا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی بڑے شاعر، فصیح و بلیغ، عربی ادب کے اندر بڑا اونچا مقام ان کا، انہوں نے بھی فوراً اپنے اشعار بنائے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا۔ آپ نے بھی اشعار پڑھے، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں بھی وہ ہوں جو جنگل کے شیر کی طرح اپنے شکار پہ جھپٹتا ہوں اور میں ایک ایک کے بدلے کو چکا دیتا ہوں۔ یہ اشعار پڑھ کے آگے بڑھے، دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، پھر بالآخر وہی ہوا جو نبوت کی زبان سے وہی آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرحب کا کلا کما کیا، گردن سرتین تن سے جدا کی اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وہ مرحب کا پہلا کلا جب فتح ہوا، اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے چند دنوں کے اندر پورے خیبر کو فتح کیا اور مسلمان اس فتح کے ساتھ واپس لوٹنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کے اندر حضور علیہ السلام نے خاص مقام دیا تھا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جتنی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس سے پیچھے ہٹنا یہ بھی درست نہیں، اور جتنی ثابت ہو اس سے آگے بڑھنا یہ بھی درست نہیں۔ اب یہاں بعض لوگوں نے تھوڑی سی کہانی، تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کہانی آگے بنائی ہے کہ انہوں نے پھر وہ تلوار ماری اور وہ تلوار زمین پہ لگی اور وہ 7 زمینیں کاٹی جانے لگی تھی، پھر ان کا ہاتھ روک لیا گیا ورنہ 7 زمینیں کاٹی جاتی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے کا دروازہ جو 100 آدمی مل کر کھولتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، یہ وہ ایسی کوئی باتیں نہیں۔ ہاں، مرحب کو قتل کیا، جہنم واصل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وعدہ اور اللہ کی طرف سے یقین دہانی ہوئی۔ یہ سارے فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جنگ خیبر میں حضور علیہ السلام نے ہمیں سنائے۔ اس کے بعد خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر علیہ السلام ابھی وہاں کے مال غنیمت کو تقسیم کرنے ہی لگے تھے تو حضور کے پاس ایک وفد آیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ مکے سے حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے، حبشے میں تھے تو وہاں پتا چلا کہ مسلمان مدینہ طیبہ میں چلے گئے، لیکن پھر ان کو پتا چلا کہ مدینہ کے بھی حالات بہت بہتر ہیں تو وہ حبشے سے ہجرت دوبارہ کر کے مدینہ کی طرف آئے۔ 2 ہجرتیں، مکہ سے حبشہ، حبشے سے مدینے۔ جب وہ مدینے پہنچے تو دیکھا حضور علیہ السلام یہاں نہیں ہے، وہ تو خیبر کی جنگ میں گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا بدر، احد، خندق تو ہم سے رہ گئی، چلے ہم بھی حضور کے پیچھے خیبر میں جاتے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ چند افراد کے ساتھ جب خیبر میں پہنچے، خیبر کی فتح ہو چکی ہوئی تھی۔ اب حضور علیہ السلام نے جب جعفر رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھا، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ فرماتے اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خیبر کی فتح پر خوش زیادہ ہو جاؤں یا جعفر کی ملاقات کی وجہ سے زیادہ خوش ہو جاؤں۔ اب غور کریں، اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو خیبر میں ملی۔ خیبر کا جو مال غنیمت تھا اس ایک ایک قلعے کے اندر 40 ہزار کھجوروں کے درخت تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں وہاں سے جو آپ کو غنیمت میں سے حصہ ملا تھا اس کے اندر سے آپ اپنی 9 بیویوں کا سالانہ خرچہ لے کر آتے۔ آپ ہر ایک بیوی کو خیبر کی آمدنی سے 100 من کھجوریں اور 200 من گندم سالانہ ایک بیوی کو آپ دے دیا کرتے تھے اور پھر وہ سارا صدقہ و خیرات کر دیتی۔ بہت زیادہ مال غنیمت آیا۔
لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد پر، ملاقات پر مجھے خوشی زیادہ ہوئی ہے یا پھر فتح خیبر پر، مجھے معلوم نہیں ہو رہا۔ گویا کہ حضور اپنے رشتہ داروں سے بے پناہ محبت کرتے، اور حضور علیہ السلام اپنی صلہ رحمی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ اپنے چچا کی بیٹے کی ملاقات پر بہت خوش ہوئے۔ آپ ابھی ان کے ساتھ ملاقات کر کے واپس آنے لگے تو دو بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سارا دن جنگ کے اندر مصروف رہے، تو شام کو فتح کے بعد وہ سکون سے کھانے کے لیے ایک ہنڈیا تیار کر رہے تھے، تو آپ ان کے پاس سے گزرے تو گوشت ابالے کھا رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے اس کے اندر پکایا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یہ حمار، گدھے کا گوشت ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہی دیکھنے کے لیے نکلا تھا، ابھی میں خیمے میں تھا تو آسمان سے وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا۔ اب اس میں دو باتیں بڑی ہیں۔ ایک بات، جنگ کا موقع، گھروں سے باہر لڑائی ہوئی، سارے دن کے تھکے ہوئے، اور گدھا ذبح کیا، کھاد اتاری، پیس بنائے، ہنڈیا میں ڈال کے آگ لگا کے پکا رہے ہیں، تو حضور نے کہا کہ یہ گدھے کا گوشت حرام۔ یقین جانیے حدیث صحیح بخاری کی، فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورِ، صحابہ نے آپ کی زبان سے ایک مرتبہ سنا کہ یہ حرام ہے، انہوں نے ہنڈیا پکڑی اور اوندھی کر دی، اور انہوں نے آگے سے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا۔ ہمارے جیسا ہوتا، ابھی تو ہم مسافر ہیں، مسافر کے لیے بڑی رخصتیں ہیں، یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ ابھی تو ہماری مجبوری ہے، سارا دن لڑائی کرتے ہیں، اب ہمارے جسم تھک چکے ہیں، اب تو ہم نے کاٹ لیا ہے، اب تو ہم نے پکا لیا ہے، ایک مرتبہ کھا لیتے ہیں، آئندہ نہیں کھائیں گے۔ حضور علیہ السلام صرف ایک اجازت دے دے، یا پھر حضور کی بات ادھر سے سنتے اور ادھر سے نکال دیتے۔ نہیں، اللہ کی قسم، میدان جہاد جہاں نماز بھی کم ہو جاتی ہے اور اس کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نماز کی پابندیاں اگر ختم ہو سکتی ہیں کہ جدھر چاہو منہ کر کے پڑھ لو، ایک پڑھو، دو پڑھو، تین پڑھو، 4 رکعت پڑھو، جتنی چاہو رکعت پڑھو، سواری پر پڑھو یا پیدل پڑھو، نماز میں یہ تخفیف ہو سکتی ہے۔ جہاد میں مسافر بھی ہیں، سارے دن کے تھکے ہوئے بھی ہیں، اور انہوں نے پکا بھی لیا ہے، لیکن آپ نے حرام کھانے کی اجازت نہیں دی اور انہوں نے آگے سے اجازت نہیں مانگی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ پتہ ہے سارا حرام ہے، لیکن کوئی نہیں، تھوڑا جا صدقہ کر دیں گے، تھوڑا جا مسجد مدرسے دے دیں گے، باقی سب خیر سلام۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس تھوڑا سا تو اللہ کے راستے میں دے دو تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام نے کہا کہ وحی کے ذریعے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس پورے قرآن میں گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وحی کے ذریعے گدھے کا گوشت حرام ہو گیا، وحی کے ذریعے گدھے کا گوشت حرام، لیکن اس پورے قرآن میں گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا سمجھے؟ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی قرآن والی وحی اور ایک وحی حدیث والی وحی۔ قرآن کی وحی میں ہوتا یہ ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے اور معنی مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا، اور حدیث کی وحی میں صرف حکم ہوتا ہے یہ مسئلہ بتا دو، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسئلہ اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ قرآن کا انکار بھی کفر ہے، صحیح حدیث کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن بھی اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے اور حدیث کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ جو شخص حدیث کو نہیں مانتا، صرف قرآن کو اپنے لیے مانتا ہے، اسے کہا جائے
گدھے کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کیا گدھا حلال ہے؟ وہ کہے گا نہیں حرام ہے۔ تو اس کا حرام ہونا کہاں لکھا ہے؟ حدیث کے اندر۔ قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اور حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو صحابہ نے اسی وقت وہ ہنڈیا اندھیل دی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی ایک یہودن عورت نے۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اگر وہ حلال طریقے سے ذبح کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ ان کے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے ایک نوالا لیا، دوسرا لیا، تو وہ گوشت یا اس کی ہڈی بول پڑی، اے حضور علیہ السلام آپ اس کو نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے۔ یہ معجزہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوالا لیا، دوسرا نوالا لیا تو وہ گوشت یا ہڈی بول پڑی۔ دوسرے جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی نے ذرا اتنی دیر میں 2 3 4 نوالے لے لیے، بھوک لگی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی وفات کے قریب بھی کہ وہ جو زہر میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے مجھے اثرات آج بھی محسوس ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری انتڑیاں اس زہر کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اور اس صحابی نے جو کھایا اور اس پر فوری ایسا اثر ہوا کہ وہ صحابی اس کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ اس صحابی کا نام۔ اب یہاں بھی حضور کا جب وہ گوشت کا ٹکڑا بولا تو آپ نے اس عورت کو بلا لیا، اس عورت سے پوچھا تھے میں اس کے اندر زہر ملایا؟ اس نے سیدھا اقرار کر لیا جی ہاں ملایا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتی ہے سیدھی بات ہے، میں نے کہا اگر آپ اللہ کے حضور ہوں گے، نبی ہوں گے، رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمان والا آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو کھائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس وجہ سے ملایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو اسے معاف کر دیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جب وہ صحابی شہید ہو گئے تو آپ نے ان کے انتقام اور قصاص کی وجہ سے، کیونکہ ایک مسلمان کی قاتل ہو گئی، اس وجہ سے آپ نے اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل کروا دیا۔ اب غور کریں، یہ واقعہ سبھی کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ اس واقعے کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی علم غیب ہوتا، عورت ہماری دعوت کرے گی، اس کے اندر زہر ملائے گی، اس زہر کے کھانے سے مجھے بھی ساری زندگی تکلیف رہے گی اور میرا ایک صحابی شہید ہو جائے گا، اگر پہلے علم ہوتا تو کیا حضور اس کا جا کر کھانا کھاتے؟ اگر مجھے اور آپ کو پتا ہو اللہ نہ کرے ہم وہاں جائیں گے اور وہاں ہمیں زہر دیا جائے گا اور میرا ساتھی میرا بھائی فوت ہو جائے گا، تو میں پھر بھی جا کر اس کو کھانا کھلا دوں، جہاں وہ زہر دینے والا ذمہ دار ہے اور پھر جس کو پتا ہے وہ بھی اس میں کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا۔ اور ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر ساری انسانیت سے اعلیٰ و افضل تو ضرور تھے، لیکن غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں کیا۔ غیب کا علم اگر آپ کے پاس ہوتا تو پھر اس صحابی کی شہادت کا ذمہ دار کون؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے قریب تک کہہ رہے ہیں کہ اس کا اثر آج بھی میرے اندر محسوس ہو رہا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میری انتڑیاں کاٹی جا رہی ہیں اس زہر کی وجہ سے، پھر اس کا ذمہ دار کو نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اللہ نے معجزانہ طور پر اس گوشت کو بولنے کی توفیق دی، تو اگر علم غیب ہوتا تو آپ خود بول دیتے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے مقرب تو بہت تھے، لیکن غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس ہوئے اور اسی واپسی کے اندر ہی وہ ایک معروف واقعہ بھی پیش آیا کہ راستے میں آپ کو کافی تھکاوٹ ہوئی، صحابہ بھی تھکے ہوئے، تو آپ نے کہا کون ہے جو آج رات ہمارا پہرا دے گا تاکہ فجر کی نماز ہم وقت پر ادا کر سکیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پہرا دوں گا، میں آپ کو اٹھاؤں گا، میں اذان کہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ باقی سب صحابہ سو گئے، حضور علیہ السلام بھی سو گئے، بلال رضی اللہ عنہ کچھ دیر تو جاگتے رہے، پھر آخر وہ بھی تھکے تھے، وہ ٹیک لگا کر کجاوے کے ساتھ، اونٹ کے پلان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ ابھی مشرق کی جانب سے جب سورج طلوع ہوگا، کرنیں آئیں گی تو میں صبح صادق نکلے گی تو میں اٹھ جاؤں گا۔ لیکن ان کے اوپر بھی نیند غالب آ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اس کی شعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر پڑی، آپ گھبرا کر اٹھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، صحابہ کو آپ نے اٹھایا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، تو نے ذمہ داری لی تھی، ہمیں اٹھایا کیوں نہیں؟ کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے، اے حضور علیہ السلام، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ میرے آقا بڑے مہربان تھے، آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں۔ آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ یہاں سے نکلو اور ہم اس علاقے کو چھوڑ کر تھوڑا سا ہٹ کر اذان کہہ کر نماز پڑھیں گے، اس جگہ پر ہم نے نہیں ٹھہرنا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ ہماری فجر کی نماز رہ جائے گی تو آپ ان کو پہلے بتا دیتے، تو نے تو سو جانا ہے، اور بلال تم ذمہ داری لے رہے ہو تو تم نے تو سو جانا ہے۔ ایسی بات نہیں، یعنی علم غیب یہاں بھی نہیں۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی میں ایک یا دو مرتبہ نماز رہی، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو آپ کے اختیار میں سورج کو پیچھے بھیجنا، آگے بھیجنا نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے اختیار میں نہیں ہے تو لوگ ولیوں کے بارے میں یہ کہہ دیں انہوں نے سورج روک دیا، سورج نکال دیا، چاند روک دیا، چاند نکال دیا، تو یہ سب کہانیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی متقی اور اللہ کا ولی اور مقرب نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے چل سورج پیچھے تو ہم نماز پڑھ لیں، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہوا۔ تیسری بات، جہاں آپ کی نماز رہ گئی نا، آپ نے وہیں نہیں پڑھی، وجہ فرمایا یہاں شیطانی اثرات ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا علاقہ دور جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹو، وہاں ہم اذان کہہ کر دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ تو ہماری نمازیں ہر روز جس کمرے میں رہتی ہیں تو ہمیں تو تصور بھی نہیں کہ وہاں شیطانی بسیرا ہوگا۔ جس کمرے میں ہماری ہر روز کی نمازیں رہ جاتی ہیں اور ہمیں خیال بھی نہیں کہ یہاں شیطانی بسیرا ہوگا، جہاں موسیقی چلے گی، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں فلمیں چلیں گی، جہاں ڈرامے چلیں گے، جہاں بچے کارٹون دیکھیں گے، جہاں یہ سارے معاملے تو ہوں گے، تو نمازیں تو وہاں لیٹ ہوگی بھی، پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں شیطانی اثرات اپنا ڈیرا جما چکے ہیں اور بہت زیادہ شیطانی اثرات ہیں، اور ہم پھر 8 بجے 10 بجے اٹھ کر وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خدارا اس جگہ سے ہٹ کر نماز پڑھو، یہ حضور کی سنت ہے، اور اس جگہ کو ذرا پاک صاف کرنے کی کوشش کرو اور شیطانی اثرات سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔